السلام علیکم دوستو، بغداد کی پرانی گلیوں میں دنیا اپنی چکی میں گھوم رہی تھی۔ کچھ لوگوں پر ہنسی اور دوسروں پر روتی۔ شہر کے ایک سادہ سے کونے میں ایک نوجوان عورت زینب اپنے شوہر سعید بن مخلد کے ساتھ رہتی تھی۔ سعید ایک ایسا شخص تھا جو ظاہری طور پر غریب لگتا مگر اندر سے ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ سعید 50 سال کے قریب، دبلا پتلا، گہری رنگت والا مرد تھا جو کھردرے کپڑے پہنتا جو صرف سال میں ایک بار بدلتے تھے۔ وہ صبح سویرے بازار جاتا اور شام کو لوٹتا، کچھ بیچ کر اور کچھ خرید کر، مگر اپنی بیوی کو چند سکے ہی دیتا۔ وہ کہتا، غربت آگ ہے اور خرچ جیب کو خالی کر دیتا ہے۔ زینب ایک خوبصورت چہرے والی نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس کی پرورش ایک مشہور تاجر باپ کے گھر میں ہوئی تھی، اور جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے بھائی نے اسے سعید سے بیاہ دیا، یہ سوچ کر کہ وہ نیک انسان ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ زمین پر چلنے والا سب سے کنجوس انسان ہے۔ زینب نے اس کے ساتھ 20 سال گزارے۔ بارش کے پانی سے نہاتی، پرانے زیتون کے تیل سے چراغ جلاتی اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتی۔ اس کے گھر میں گوشت صرف عیدوں پر آتا، اور اگر آتا بھی تو ہڈی اور چمڑا ہوتا۔ وہ کبھی کبھار پوچھتی کہ کیا تم ہمارے لیے نیا کپڑا نہیں خرید سکتے، تو وہ کہتا، پرانے کو زمانے نے برکت دی ہے اور نیا پیسے ختم کر دیتا ہے۔ ایک دن سعید بازار میں گر کر اچانک مر گیا۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ زینب کو ایک شخص نے رشتہ بھیجا۔ اس کا نام عزیز بن خالد تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا جو کھدائی اور مرمت کا کام کرتا، نرم دل، کشادہ مزاج، اور اس کے پاس دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جو بصرہ کے کنارے تھا۔ اس نے زینب سے اس کی خوبصورتی اور نرمی کی وجہ سے شادی کی خواہش کی، اور زینب نے اسے قبول کیا، ایک گرم دل کی امید پر، تاکہ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے، وہ تنگی اور غربت میں ہی کیوں نہ ہو۔ زینب کو معلوم نہ تھا کہ قسمت نے اس کے لیے وہ کچھ چھپا رکھا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کی شادی کی پہلی رات پرانے شوہر کے گھر میں عزیز کو ایک پرانی کرسی کے نیچے ایک چٹان ملی، جس کے نیچے ایک خوبصورتی سے چھپا ہوا لکڑی کا تہخانہ تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عزیر بن خالد نے وہ لکڑی کا صندوق کپ کپاتی انگلیوں سے کھولا اور دیکھا کہ اس میں سرخ مہر سے بند چھوٹے چھوٹے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ ہر تھیلی پر لکھا تھا، یہ سونے کے دینار ہیں۔ تھیلیاں ایک نرم سوتی کوٹ میں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، ایسے جیسے کسی سنار کے ہاتھ سے ابھی نکلی ہو۔ عزیر نے گہری سانس لی اور زینب کو آواز دی، جو باورچی خانے میں چائے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، زینب آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ زینب آئی، آنکھوں میں حیرت لیے۔ اس نے صندوق کو دیکھا، پھر تھیلیوں کو، اور آہستگی سے بولی، یہ کیا ہے عزیر، یہ کیا ہے؟ عزیر نے ایک تھیلی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ سونا ہے زینب، یہ وہ سونا ہے جو تمہارے پہلے شوہر نے تمہارے نیچے چھپا رکھا تھا اور تمہیں کبھی خبر بھی نہ ہوئی۔ زینب کرسی پر بیٹھ گئی جیسے اس کے پاؤں اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، اور آہستہ سے بولی، کیا تمہارا مطلب ہے کہ سعید نے مجھ سے ساری دولت چھپا رکھی تھی؟ عزیر نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، بالکل، وہ غریبی کا دکھاوا کرتا رہا، تمہیں بھوکا رکھتا تھا، تمہیں محروم رکھتا تھا، جبکہ اس کی دیواروں کے پیچھے خزانے چھپے ہوئے تھے۔ زینب ابھی صدمے کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ عزیر نے سب تھیلیاں اکٹھی کیں اور کہا، یہ دولت میری نہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ تم وہ ہو جسے اس دولت سے محروم رکھا گیا، جس نے فقر و ذلت جھیلی۔ اب میں اسے ہماری خوشی کا ذریعہ بناؤں گا، اور وہ کروں گا جو کسی نے نہ کیا۔ زینب نے آنکھیں اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو تیرتے تھے، اور آہستہ سے بولی، یہ بات تو کسی نے مجھ سے پہلے کبھی نہ کہی۔ عزیر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ اس دولت سے ایسا کیا کرے، کیا بڑا گھر خریدے
یا ایک دکان کھولے اور کاروبار کا آغاز کرے اور اس کا کچھ حصہ صدقہ کرے۔ یہ سب کچھ جلد آنے والا تھا کیونکہ راتیں رازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ خزانے کے دریافت کے چند دن بعد ہی عزیر اور زینب کی زندگی بدل گئی۔ ایک عجیب سا بدلاؤ آیا۔ وہ تبدیلی صرف مال، لباس اور کھانے میں نہیں تھی بلکہ ان کے دلوں میں بھی آئی تھی۔ اب عزیر بازار میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا، چہرہ چمکتا، اور زینب عطر اور مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتی اور بچے ہوئے پیسے بچا کر رکھ لیتی۔ ایک خوبصورت دن جب وہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان کے پاس ان کا ہمسایہ صالح آیا۔ یہ وہی شخص تھا جو ان کی تنگ دستی کے دنوں میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نعمت کسی حلال مال سے آئی ہے، یا تو یہ چوری ہے یا چھپی ہوئی کوئی کمائی۔ عزیر کے خون میں جوش آ گیا، مگر اس نے اپنے غصے کو دبا لیا اور نرمی سے کہا، رزق اللہ کی طرف سے ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو نیت خالص رکھتا ہے اسے ایسی جگہ سے عطا ہوتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور جب وہ دونوں اس حال میں تھے، باتیں آہستہ آہستہ محلے والوں میں پھیلنے لگی۔ پرانے محلے کے لوگ کہنے لگے، زینب وہی جس کا شوہر چراغ بجھا کر سوتا تھا اور سوکھی روٹی پر گزارا کرتا، آخر ایسا کیا بدل گیا؟ اور وہ غریب آدمی جو پانی پشت پر اٹھا کر لے کر گھومتا تھا، اب پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ حسد بھری نگاہیں اور بے لگام زبانیں طعنے اور الزام تراشی کرنے لگیں، مگر عزیر مضبوطی سے کھڑا رہا، اعتماد اور سکون سے اپنے راستے پر چلتا رہا، اور دل میں کہا، ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر دولت کسی ایماندار کے پاس آئے تو وہ زحمت نہیں رحمت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے بازار کے کونے میں ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہاں وہ عطر، خوشبوئیں اور عورتوں کے لیے سنگاروز زینت کی چیزیں بیچتا جو زینب راتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتی۔ جلد ہی وہ دکان مرد و عورت سب کا مرکز بن گئی۔ سب آ کر خریداری کرتے اور تعریفیں کرتے، حتیٰ کہ عزیر بازار میں تاجر کے نام سے پہچانا جانے لگا جو تاریکی سے روشنی میں آیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے گھر کے سامنے درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے، زینب نے کہا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسی سکون بھری زندگی گزاروں گی اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا جو کہے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ عزیر نے جواب دیا، اس کی آنکھوں میں محبت اور ایمان کی چمک تھی، زینب تم میری دولت تھی۔ اس وقت سے جب میں نے تمہیں بطور بیوی پایا، اس خزانے سے پہلے بغداد کی خاموش رات میں جب سناٹا گلیوں کو لپیٹ لیتا ہے اور لکڑی کی کھڑکیوں کے پیچھے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، ایک آدمی اندھیروں میں سانپ کی طرح چپکے چپکے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ کچھ کھویا ہوا تلاش کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا تھا جسے وہ اپنے کپڑوں کے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا نام سہیل تھا، زینب کا ایک پرانا ہمسایہ جو کئی سال پہلے اس کے بخیل شوہر کے یہاں نوکر کے طور پر کام کرتا۔ وہ مہمانوں کے لیے دروازہ کھولتا اور گھر کے ذخیرے صاف کرتا تھا، اور وہ سب کچھ جانتا تھا جو زینب نہیں جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خاموش طبیعت والا مرد بہت کچھ قیمتی چیزیں اس لکڑی کے گودام میں چھپا چکا ہے جسے اس نے تالوں اور زنجیروں سے بند کر رکھا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ زینب اور اس کا نیا شوہر عزیز اب دولت مند ہو چکے ہیں، ایک خوبصورت گھر اور نئے فرش خرید چکے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خزانہ مل گیا ہے، تو حسد کے زہر اس کے سینے میں جوش مارنے لگا جیسے دیگ میں پانی ابل رہا ہو۔ اس نے رات کو چپکے سے ان کے راز تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اس پرانے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا جہاں پہلے زینب رہتی تھی، اور اس گودام میں گھس گیا جہاں اسے یقین تھا کہ وہاں سونا چھپا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی موم بتی تھی جسے اس نے جلا کر زمین کے قریب رکھا اور پرانے صندوقوں اور کباڑ کے ڈھیر میں تلاش شروع کی۔ وہ احتیاط سے سب چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ موم بتی ایک پرانے کپڑے سے ٹکرا کر گر گئی اور آگ لگ گئی۔ سہیل گھبرا کر لومڑی کی طرح وہاں سے کود کر بھاگ گیا اور پیچھے اس کونے میں آگ چھوڑ گیا جہاں گودام کا مغربی حصہ تھا۔ چند لمحوں میں ہی ہمسایہ کو جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ وہ چیخنے لگے اور عزیر پانی کی بالٹی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا
اور جلدی جلدی آنکھ بجھانے لگا۔ شعلے اس لکڑی کے صندوق تک جا پہنچے جس میں دولت کا راز چھپا تھا۔ جب آنکھ بجھی تو عزیر کو کونے میں کیچڑ بھرے قدموں کے نشان اور پچھلی کھڑکی کے کنارے ایک پھٹی ہوئی رسی ملی۔ اس نے دل میں کہا، یہ کوئی عام آگ نہ تھی بلکہ کوئی اندھیرے میں چھپ کر تلاش کر رہا تھا۔ اگلی رات وہ رات جیسی نہ تھی، کیونکہ عزیر کا دل اب مطمئن نہ رہا اور اس کے ذہن میں وہ بار بار اس پھٹے ہوئے دھاگے اور کیچڑ بھرے قدموں کے نشانوں کو یاد کرتا رہا جو ایک بے وقوف چور نے چھوڑے تھے، جو جگہ سے فرار ہو گیا تھا اور اپنے پیچھے سراغ چھوڑ گیا تھا۔ صبح کے وقت عزیر حسب معمول بازار نکلا، مگر اس بار وہ صرف خریداری کے لیے نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنے نکلا تھا۔ وہ ابو ناصر کی دکان پر گیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جو محلے کی خبریں جانتا تھا اور ہر رہائشی کی زندگی سے واقف تھا۔ اس نے کہا، اے ابو ناصر، کیا تم جانتے ہو کہ اس گھر کے ارد گرد کون رہتا ہے جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے؟ بوڑھے نے کھجور الٹتے ہوئے جواب دیا، اب وہاں صرف ایک شخص رہتا ہے جسے لوگ سہیل کہتے ہیں۔ وہ کئی سال پہلے زینب کے پہلے شوہر کی خدمت میں کام کرتا تھا۔ وہ آدمی بہت زیادہ شراب پیتا ہے، کم قناعت رکھتا ہے اور دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے۔ عزیر کا چہرہ بدل گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اسے وہ سورا مل گیا ہے جو اسے اس چوہے تک لے جائے گا جو خزانے کو دوبارہ کھانے کے لیے لوٹا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر گودام میں چراغ جلایا اور اسے جلتا چھوڑ دیا، پھر ایک موٹے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب رات کے 3 بجے کا وقت ہوا تو ایک چھوٹی کھڑکی کی چرچراہٹ سنائی دی جو احتیاط سے کھولی گئی تھی اور اندر ایک دبلا پتلا آدمی داخل ہوا جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سہیل ہی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صندوق کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، عزیر باز کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر زور سے چلایا، اے خائن، تو جال میں پھنس گیا۔ سہیل کانپنے لگا اور ہکلانے لگا، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ شاید میرے آقا نے میرے لیے کچھ پرانا سامان چھوڑا ہوا ہو۔ عزیر نے چیخ کر کہا، تو چوری کرنا چاہتا ہے اور وفاداری کا بہانہ بنا رہا ہے۔ اگر آگ پورے گھر کو جلا دیتی تو اللہ کو کیا جواب دیتا؟ صبح کے وقت سہیل کو رسی سے باندھ کر بازار میں کھڑا کر دیا گیا اور لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے، یہ اس کا انجام ہے جو لالچ کے سائے میں سفر کرتا ہے۔ چند دن گزرے اور گھر میں سکون واپس آ گیا، مگر یہ پہلے جیسے سکون نہ تھا۔ خوف ختم ہو چکے تھے، راز ظاہر ہو چکے تھے اور عزیر کا دل اس عزم سے بھر گیا تھا کہ وہ جو کچھ اس نے پایا ہے اسے ایک نئی زندگی کی کنجی بنائے گا۔ ایک دن صبح عزیر گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا اور آواز دی، زینب، اے زینب، باہر آؤ۔ زینب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں پرانا سوال باقی تھا جس کا جواب کبھی نہ ملا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا جو اس کے پہلے نگاہ سے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ عزیر نے کہا، جتنا ممکن ہو کپڑے اکٹھے کرو اور اپنی زینت ساتھ لے لو، ہم اس جگہ جا رہے ہیں جسے تم نے کبھی تصور میں بھی نہیں لایا تھا۔ زینب گھبرا گئی اور پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عزیر نے مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا، ایک ایسا گھر جو تمہارے پہلے شوہر کی ملکیت تھا اور تم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک چھوٹا محل بغداد کے کنارے پر جس کی کنجیاں اور دستاویزات مجھے ان صندوقوں میں ملے جو اس نے چھپائے ہوئے تھے۔ زینب کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر صوفے پر بیٹھ گئی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور رونا شروع کر دیا، مگر وہ رونا غم کا نہیں بلکہ سچی خوشی کا تھا جو اس کے دل کو ہلا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اے عزیر، میں اس خواب کی زندگی کیسے گزاروں گی جس کا تصور میں نے کبھی کیا بھی نہ تھا۔ عزیر قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم تنگ زندگی کی مستحق نہ تھیں، نہ اس کنجوس کی سختی کی۔ اب ہم اس کے مال سے بھلائی کریں گے، یتیموں کے گھر بنائیں گے، ان غریبوں کو کھانا کھلائیں گے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر کوئی انہیں جواب نہیں دیتا ہے۔ زینب خوشی سے کانپ گئی اور اس نے عزیر میں وہ شخص دیکھا جو دولت میں نہیں دل سے امیر ہے۔ اس دن شام کو ایک چھوٹی سی گاڑی میں سوار ہو کر
اس محل کی طرف روانہ ہوئے جب بغداد کا سورج انہیں سنہری افق میں رخصت کر رہا تھا۔ بغداد کے کنارے پر ایک محلے میں جہاں خلیفہ ہارون رشید کے قریبی لوگ اور تاجر رہتے تھے، زینب ایک بڑے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جو نقشہ نگار والے لکڑی سے بنا ہوا تھا، جس سے پیتل کی گھنٹیاں جھول رہی تھیں اور اندر سے پرانے عطروں اور ماضی کی خوشبو آ رہی تھی۔ عزیر اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور فخر اور محبت سے لبریز آواز میں کہا، یہاں سے ہماری نئی کہانی شروع ہوگی اور تم اس محل کی بیگم بنو گی۔ زینب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی زینب نے آنکھیں بند کیں، گویا وہ اپنے سارے گزرے ہوئے دن یاد کر رہی تھی جب وہ اپنے پہلے شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ کیسے وہ ایک پھٹے پرانی چٹائی پر بیٹھ کر سردی کے لیے اپنا لباس سی رہی ہوتی تھی اور اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے قدموں کے نیچے خزانے چھپا کر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ دونوں محل میں داخل ہوئے تو سامنے کشادہ صحن تھا جس پر ایک بلند کھجور کا درخت سایہ کیے ہوئے تھا اور اس کے آس پاس ایک صاف پانی کی حوض تھی جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں جیسے آئینے میں ستارے باتیں کر رہے ہوں۔ زینب نے حیرت سے کہا، یہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی وہ مجھے سوکھی روٹی کھلاتا تھا۔ عزیر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ بخیلی ایک بیماری ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتوں سے بھی۔ پھر اس نے زینب کو محل کے کونے کونے میں لے جا کر دکھایا۔ عمدہ کمرے، ریشمی بستر، مصری اور چینی برتنوں کی الماریاں اور ایک کونے میں ایک بند صندوق جو ابھی تک نہیں کھولا گیا تھا۔ ان دنوں زینب کا نام پورے محلے میں گونجنے لگا اور عورتیں حیرت سے پوچھنے لگیں، کیا یہ وہی عورت نہیں جو دریا پر کپڑے دھوتی تھی؟ دوسری طرف حسد نے بعض عورتوں کے دلوں میں جگہ بنانی شروع کر دی۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کاش میرا شوہر بھی عزیر جیسا ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عزیر نے زینب کو دولت سے نہیں بلکہ ایک صاف دل اور سچی نیت سے خریدا تھا۔ اس کی زندگی کا اس باب کا اختتام پر عزیر نے مزید منصوبہ بنانا شروع کیا تاکہ اس کنجوس کی دولت کو نکال کر سخاوت کی روشنی میں تبدیل کرے۔ اسی رات جب اندھیرا بغداد پر چھا گیا اور محل میں سب کچھ پرسکون تھا، عزیر اچانک چپکے قدموں کی آواز پر جاگ اٹھا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنا پرانا خنجر نکالا اور آہستگی سے خزانے کے کمرے کی طرف چلا جہاں اس نے زینب کے شوہر کا خزانہ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور بڑا صندوق اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے کوئی سایہ ہو۔ عزیر گھبرایا نہیں بلکہ وہیں جھک کر اس جگہ کو دیکھا جہاں چور کھڑا تھا تو اسے ایک پرانی زد کاغذ کی طے شدہ پرچی ملی۔ جب اس نے اسے کھولا تو وہ ایک پرانا کاغذ تھا جس پر ایک بااثر آدمی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ زینب کا پہلا شوہر اپنی کچھ جائیدادیں ایک بڑے تاجر کے نام پر چھپا چکا ہے اور سمجھتا تھا کہ اس کا راز کبھی نہیں کھلے گا۔ ایک کونے میں ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چھوٹا سا نقشہ بھی ملا جو بصرہ کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یہاں میرا خزانہ چھپا ہے، اگر کوئی اس تک پہنچے تو وہ میری لعنت سے بچے۔ عزیر نے گہری سانس لی اور کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں یہاں نہیں رکوں گا، اس آدمی کی دولت میں ابھی بھی بہت سے راز چھپے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ زینب کے ساتھ بیٹھا اور اسے چور اور کاغذات کے بارے میں بتایا۔ زینب بہت ڈر گئی اور حیرت سے بولی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے حق سے ہمیں روکنا چاہتا ہے؟ عزیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جواب دیا، اگر ایسا ہے تو میں اس کا سامنا کروں گا، وہ بھی تمہارے لیے اور ان سب کے لیے جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی عزیر نے اپنا سارا سامان تیار کیا اور اس نے اپنا سفر بصرہ کی جانب شروع کر دیا۔ اس نے ایک سادہ تاجر کا لباس پہن رکھا تھا اور اپنے اونٹ پر ایک چھوٹا صندوق لاد کر روانہ ہو گیا۔ اس کی جیب میں وہی خفیہ نقشہ اور اہم کاغذات تھے۔ روانگی سے پہلے اس نے زینب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا تو ایسی خوشخبری لے کر آؤں گا جو تمہارے دل کو خوش کر دے، یا پھر لوٹ کر ہی واپس نہ آؤں گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، جاؤ مگر ہوشیار رہنا، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیر مسکرایا اور بولا،
اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو شاید وہ مجھے راستے دکھانے کے لیے ہے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لمبے اور مشکل سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ قافلوں اور بدوؤں سے ملا جو صحرا میں پانی اور خوراک فروخت کر رہے تھے۔ راستے کا ہر لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کسی عظیم چیز کے قریب ہو رہا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ قافلے کے کنارے پر ایک نقاب پوش آدمی بھی تھا جو اسے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر پڑاؤ پر جب بھی وہ رکتا، وہ آدمی کسی نہ کسی دیوار کی چھاؤں یا چھتوں کے پیچھے نظر آتا۔ سفر کے آخری دن جب عزیر اس جگہ پر پہنچا جو نقشے میں دکھائی گئی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو ایک قدیم کنویں کے سامنے پایا جس پر پتھر رکھے ہوئے تھے اور اس کے اندر سورج کی کرن ایک دراڑ سے داخل ہو رہی تھی۔ عزیر نے آلے کو اٹھایا اور پتھروں کو اٹھانا شروع کیا۔ جب اچانک زمین میں دھکیلنے کی آواز آئی، وہ فوراً مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا اور آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، یہ جو تم کھود رہے ہو یہ نہ تمہارا ہے نہ اس بیوی کا جس نے اپنے شوہر کی موت کے بعد صرف ہوا کا پیچھا کیا۔ عزیر نے اپنے خنجر کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، اگر حق تمہیں غصہ دلاتا ہے تو تم میرے غصے کی توقع رکھو۔ عزیر نے خود کو سنبھالا اور اس شخص کو بغض سے دیکھا۔ وہ چہرہ ایسا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے یاد آ رہا تھا، شاید بازار سے یا تجارت کے کسی مجلس سے، مگر یاد نہ آیا۔ عزیر نے آہستہ سے کہا، تو چور نہیں بلکہ نگرانی کرنے والا ہے۔ تو کون ہے اور تیرا زینب یا اس کے سابق شوہر سے کیا تعلق ہے؟ اس شخص نے ہنستے ہوئے اپنا نقاب اٹھایا اور اچانک عزیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہ چہرہ تھا جو اس کے لیے بہت جانا پہچانا تھا۔ یہ تھا سعید بصری، زینب کے سابق شوہر کا دوست۔ کیا تم جل کر مر نہیں گئے تھے؟ عزیر نے اس سے کہا۔ تو سعید نے غصے سے کہا، میں تو چاندی کی طرح غائب ہوا تھا اور قسم کھائی تھی کہ زینب کبھی بھی وہ خزانہ نہیں پائے گی، کیونکہ اس نے میرے ولی کو دھوکہ دیا ہے اور فقیر سے شادی کی ہے۔ عزیر نے غصے میں آ کر کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ زینب کا غربت سے نجات پانا دھوکہ ہے؟ کیا اسے ہمیشہ کے لیے اس لالچ کی قید میں رہنا چاہیے تھا؟ سعید خنجر نکالتے ہوئے آگے بڑھا، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ عزیر نے فوراً ایک چھوٹا سا تلوار نکالا جو اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپایا ہوا تھا، اور ان کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی جو چاند کی روشنی میں ہوئی۔ سعید نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن عزیر نے اس کے حملے کا بچاؤ کیا اور ایسا وار کیا کہ سعید کنویں کے قریب گرا اور خون بہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، لیکن مر نہ سکا۔ اس نے کہا، تم اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، لیکن میں اس بیوی کے حق کا محافظ ہوں جسے کبھی سکون سے زندگی نہیں ملی۔ عزیر نے اس غار میں چھپے صندوق کو نکالا جو پتھروں کے نیچے تھا، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک مضبوط لکڑی کا صندوق پایا جو زینب کے سابق شوہر کے نام کی مہر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو وہ سونے، چاندی اور جائیداد کے کاغذات سے بھرا ہوا تھا۔ عزیر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کہا، اے تقدیر، تو مظلوموں کو بدلہ لینے آیا ہے۔ عزیر سحر کے وقت واپس آیا اور چاند سیاہ بادلوں میں چھپ رہا تھا جیسے کوئی پرانا خواب ٹوٹ رہا ہو۔ اس کا چہرہ گندا تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جسے زینب سمجھ نہ پائی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو زینب نے خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا، کہاں تھے؟ مجھے خوف تھا کہ کہیں کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ عزیر نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے وہ روشنی عطا کی ہے جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑا صندوق اس کے سامنے رکھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو زینب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ سونا، دینار اور وہ تمام کاغذات جو سب ایک خفیہ جگہ رکھا گیا تھا جس کے درمیان ایک دیوار اور کونا تھا۔ وہ بیٹھی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے، یہ کیسے پایا؟ کیا یہ کہیں دفن کیا گیا خزانہ تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پہلے شوہر نے دولت چھپائی ہوئی تھی اور مجھے بھوکا رکھا ہوا تھا۔ عزیر نے پرسکون انداز میں اس کا جواب دیا، ہاں، لیکن اب تمہیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس نعمت سے جو ہم نے حاصل کی ہے آگے کیا بنانا ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ زینب خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عزیر نے اٹھ کر عزم بھری نظر سے کہا، میں یتیموں کے لیے ایک تعلیم گاہ بناؤں گا
اور ان لوگوں کو کھانا دوں گا جو ہمارے جیسے بھوکے تھے، اور زینب کو بغداد کی ساری ثقافت کی ملکہ بناؤں گا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ان راتوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ بھوکی سوئی تھی، اور ان کمبلوں کو یاد کر رہی تھی جن میں وہ ایک سرد اور بے محبت محل میں لپٹی ہوتی تھی۔